کا آپ کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سنیت کا تشخص ختم کیا جا رہا ہے. وہ تشخص، وہ امتیاز، وہ عظمت جو امام احمد رضا نے اہل سنت کو عطا کی تھی، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس تشخص کو مٹایا جا رہا ہے. احمد رضا کے ماننے والے ہوں یا دیوبندی ہوں یا وہابی غیر مقلد ہوں، یہ اہل تشیع ہوں، سب ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں. بیٹھ نہیں گئے، متحد ہو گئے ہیں. متحد نہیں، یکجان ہو گئے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بلکہ وہ لوگ جو صدیوں سے عظمت مصطفیٰ کے منکر اور مقام مصطفیٰ کے انکاری ہیں، اور جو میلاد مصطفیٰ پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، انہیں ساتھ لے جا کر محفل میلاد میں خطابات کروائے جاتے ہیں. یہ روح زمین پر سرکار امام علی مقام سید الشہداء کا چہلم 22 سفر تک ہو جاتا ہے، لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 8 ربیع الاول شریف کو ہوتا ہے. سب سے پہلے اس زیادتی کے خلاف آپ کے اس خادم اور غلام نے آواز بلند کی تھی ضلعی امن کمیٹی کے اندر، پھر ڈویژنل امن کمیٹی کے اندر، اور پھر صوبائی اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اندر، کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چہلم امام علی مقام امام ہمیام اپنے دنوں میں منایا جائے. میں نے اس سال پھر سالوں کے بعد یہ آواز اٹھائی. میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنیوں اپنے تشخص کو قائم کرنے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرو. تمہارا تشخص مٹایا جا رہا ہے بلا تکلف. دور ظلمت کے نیر تاباں، ترجمان حقیقت، آفتاب علم و حکمت، عالمی مبلغ اسلام، علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری، فیض یافتہ دربار عالیہ بریلی شریف، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو محظوظ فرمائیں گے. نعرہ تکبیر. الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پیارے بھائی چھوڑ دیں موبائل، سارے جیبوں میں رکھ لیں، چھوڑ دیں جی. آپ بھی درود شریف پڑھیں بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے مقتدر علماء سے آپ نے پروگرام کی غرض و غایت کو سماعت کیا. حضرت علامہ سمر عباس صاحب نے ارشاد فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جانا آنا اس لیے چھوڑ دیا ہے. ہمیں تو جو آزمائش ہوتی ہے سو ہوتی ہے، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے. آپ مہربانی فرمایا کریں. میرا خیال یہ ہے کہ میری کوئی بات سن کے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا. یہی ہمارے لیے بہتر ہے. چند ایک باتیں مختصر وقت میں تو اثر پڑ چکا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بھی نماز اثر ہونا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یہ چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہایت انفرادی انداز میں اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا. دنیا میں بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، پر کوئی کام نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج کے لحاظ سے بزدل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غم پال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، فکری توانائی نہیں رکھتے، سامنے سے آنے والی ذرا بھی تیز ہوا کا مقابلہ نہیں کر پاتے.
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑے باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیتے، اور غم ہونا، پریشان رہنا، یہ ظاہر ہے بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن و سنت پر ڈٹ جاتے ہیں نا، رستہ مشکل ہے، جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں، جنہیں ڈٹنا آتا ہے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے سارے رستے وہ نہیں ہوتے جن پر لوگ تعریفیں کریں، کچھ راہیں وہ بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، بعض احباب ایسے لوگوں کو دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شریعت اسلامیہ پر ڈٹیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جس رستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر استقامت اختیار کرنی پڑے، تو یہ رستہ اگرچہ مشکل تو ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے گڈ بک میں رہنے کا، ہمارا دل کرتا ہے سارے ہمیں اچھا کہیں، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے، ہم اپنے بچوں کے بیچ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے برا نہ بن جاؤں۔ جہاں ہماری بات بڑی آسانی سے مانی جا سکتی ہے وہاں بھی ہم اپنی رائے حق پر مبنی نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر یہ ہے کہ ساری دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، رب راضی رہے، رب کا رسول راضی رہے۔ اور یہ فکر بڑی تازہ دم رکھتی ہے بندے کو کہ آپ بعض اوقات آپ کو ایسا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس رستے میں تعریفیں زیادہ نہیں ہوتی۔ جس امام کا آپ عرس منا رہے ہیں اور جن امام کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، اور جس امام پر دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، جن پر ریسرچ ہوتی ہے، جن پر تحقیق ہوتی ہے، جن کی ایک ایک کتاب کو کھولا جائے تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان امام کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ انہوں نے اگر تیز چلنا تھا تو انہوں نے مخالفت کے تھپیڑے بھی برداشت کیے۔ لیکن ایک ذہن بنتا ہے نا انسان کا، جب وہ کسی چیز کو حق سمجھتا ہے نا تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچہ سا۔ جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچپنا سا آ جاتا ہے۔ کوئی تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، کوئی تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ پھر مزاج اور ہو جاتا ہے، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ ختم ہو گئی بات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دیکھیں نا، خطوط آ رہے ہیں، عصر کے بعد وقت ہوتا تھا خطوط کھولنے کا، خطوط پڑھنے کا، جواب لکھنے کا۔ وہ جس طرح ہم شکوہ نہیں کرتے کہ آپ نے میرا میسیج ہی نہیں سنا، آپ نے رپلائی نہیں کیا، سن لیا اور بتایا کچھ نہیں۔ تو زمانہ تھا خطوط آتے تھے ڈھیروں کی تعداد۔ بعد نماز عصر شارح بخاری حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ ان خطوط کو کھولا کرتے، پڑھا کرتے، ان کے جواب لکھا کرتے۔ تو خط پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے موبائلوں کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو۔ بھائی جان چھوڑ دیں، آپ ساری محفل کو خراب کر رہے ہیں، یہ موبائل والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ اتنے معزز لوگ ہیں، مجھے تو حضرت نے کہا تھا آپ سے تقریر کرنی ہے، میری ویڈیو چاہیے تھی تو بتا دیتے، کافی تھی، بھیج دیتے آپ کو۔ میں نے تو سوچا تھا چلو مچ بال عشق دا سیکھاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو آپ بالکل بیچ میں موبائل کا شریکہ لے کے بیٹھ گئے۔ تو آپ تھوڑی توجہ کریں، وقت ہی اتنا نہیں ہے کوئی آپ سے خاص مضمون بیان کیا جا سکے۔ ایک بات چھیڑی ہے، چلو وہ تو کر لینے دے۔ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں،
बात करने को तरसती है जुबान मेरी। और भाई सुनो और याद रखो, हजरत मौलाना जफरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतूत खोले, ये जरा रंग देखना, ये क्या बात हुई कि सारी जिंदगी मीठी मीठी तो खा गए और दो चार कड़वी आई तो बिल्कुल तेरा रंग ही बदल गया। अगर तू राह इश्क का मुसाफिर है, तुझे फूल खाने आते हैं, अगर तुझे नारे लगवाने आते हैं, तो कभी कभी इस राह में रोड़े भी खा, कभी कभी इस रास्ते में सताया भी जा, कभी कभी तनकीद की राह से भी गुजर, ये भी इस रास्ते की जरूरत है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और खलीफा खुतूत पढ़ रहे हैं, तो खत खोला तो खत में गालियां लिखी थी, मेरे इमाम को बुरा भला कहा था, तंज किया था, तनकीद की थी। किसी ने अपने दिल की भड़ास खोल के निकाली, तो अकीदतमंद थे ना हजरत तड़प उठे और कहा आज ही मुकदमा करूंगा इसके खिलाफ। लेकिन अल्लाह के बंदों की एक शान होती है, वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह राह खुदा में नहीं करते। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये मुझे गालियां दी हैं तो इन पर मुकदमा करोगे? अर्ज की हुजूर हाँ। फरमाया अलमारी से कुछ और खुतूत उठा के लाओ ना। तो बाकी भी लाए, तो फरमाया ये भी पढ़ो। तो किसी ने लिखा था इमाम अहले सुन्नत, किसी ने लिखा था मुजद्दिद मियत हाजरा, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, साहिब हुज्जतुल काहिरा, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। आला हजरत मुस्कुराए, फरमाया ये जिन्होंने तारीफें की हैं पहले जायदादें बांटो ना इनको, तो फिर मुकदमे कर लेना। फरमाया शुक्र करो, शुक्र करो, इनका वतीरा है महबूब के लिए माज़अल्लाह कमजोर जुमले लिखना। जब तक मुझे बुरा भला कह रहे हैं, महबूब की तरफ से तो रुके हुए हैं ना। हम तो ढाल है इस राह। भाई आप डटें, हक बात कहें, अपनी जिंदगी में वतीरा बनिए। क्या बात हुई कि दोस्तों की महफिल में भी तू हक नहीं कहता, तुझे कहीं सच बोलना ही नहीं आता, तू डरता है कि मैं सच बोलूंगा तो लोग मुखालिफ हो जाएंगे। लोगों के मुखालिफ होने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। अंदाज ये इख्तियार करो कि रब रसूल की रजा मिले। समझो इस प्यारे भाई, अल्लाह आपको सलामत। अब तो हम आपको ठीक होने का भी नहीं कह सकते, बड़ी मेहरबानी। अब नहीं जी ऐसी गुस्सा कर नहीं ना सकते। मेरे तो घुटने पे चोट भी आ गई, पर कहना इसलिए कुछ नहीं कि उस मेरे इमाम का है ना, कोई मसला नहीं। अब ये चलती हैं चीजें। मुझे मेरे दोस्त कहते रहते हैं कि आप ना पहले वादा कर लेते हैं फिर वहां जाके दिक्कत होती है। तो मैं क्या यार सानू किस पूछना सी। चलो अगर कोई दावत देता है और फिर उलमा दावत देते हैं तो हमें अपनी चूंकि औकात का पता है, लिहाजा चुप करके हाँ करते हैं कि यार जाना चाहिए। आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, दो एक बातें, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, बोले भी नहीं और मुझे बात करने दे। एक तो डटे, आला हजरत की जिंदगी का सबक। और दूसरी बात यह है कि रोज रोज राय ना बदले, रोज रोज किबला ना तब्दील करें। यानी जरा हवा पूरी चलती नहीं और लोग डायरेक्शन बदलते नहीं। थोड़ा सा ना कहीं खड़े होना भी सीखें। इस्तिकामत बहुत बड़ा हुस्न है। मुखालफत होती रहती है, लोग बातें करते रहते हैं, हवा कभी इधर की चलती है और कभी उधर की चलती है, ये रंग बदलते रहते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जितनी कड़ी हवा चलती है, मेरा अहले सुन्नत पर अकीदा मजबूत होता जाता है। हर आने वाला वक्त नजरिए को मजबूत करता है। रात को शुक्र अदा करके सोते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने उस अकीदे में रखा है जो अकीदा हक भी है और सच भी है, और आने वाली नस्ल को देकर भी जाएंगे। थोड़ी मजबूती अपने फिक्र में पैदा करें। यकीन बड़ी नेमत है, यकीन बड़ी दौलत है। सुनो ना, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अलील हो गए और बज़ाहिर नकाहत इतनी थी कि आप उठते थे तो जिस्म मुबारक पे राशा तारी होता था। एक सहाबी ने देखा तो रो पड़े, कहा ए अली बहुत कमजोरी बाजार हो गई, अब तो मुश्किल है, मैं तो डरने लगा हूं कि कहीं इस बीमारी में अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। तो हजरत अली मुस्कुराए, फरमाने लगे तू फिक्र न कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब बात पर गौर करना भाई, आप इतने अलील हैं और आपसे खड़े होते हैं तो वजूद पर बज़ाहिर
کپاہٹ ہے، راشا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت علی کہنے لگے میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا، کریم تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا علی بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو داڑھی لہو سے رنگین ہوگی، زخم لگے گا، خنجر لگے گا. تو چونکہ محبوب نے کہہ دیا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا حضور نے فرما دیا، میرا یقین کامل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم نہ ڈگمگاتے ہیں، دین کی باتیں سن بھی لیتے ہیں، فضائل سن بھی لیتے ہیں، کمالات سن بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہم ڈگمگاتے ہیں. یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اللہ رسول کی بات آ جائے پھر اس پر ایمان لائیں، پھر مضبوط ہو جائے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منہ میں کچھ تکلیف تھی تو حکیم نے کہا طاعون ہو گیا ہے. میں ہو ہی نہیں سکتا مجھے. انہوں نے کہا جناب میں طبیب ہوں تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ بن گیا ہے. فرمایا وہ نہیں ہے، تمہیں غلطی لگتی ہے. اس نے کہا میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی ہیں. فرمایا دیکھی ہوگی پر طاعون مجھے نہیں ہوگا. وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسواک منگوائی، وہ مسواک کی، تھوڑا سا پانی منہ سے نکلا، طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو خدام نے کہا حضور واقعی طاعون نہیں تھا، وہ تو اتنی جلدی جاتا نہیں، آپ کو کیسے یقین تھا طاعون نہیں؟ اللہ کرے ہمیں وہ یقین نصیب ہو، وہ استقامت نصیب ہو. ڈگمگاتے لوگ، بے یقین باتیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے، ادھر ادھر کی باتیں، کچے پکے سوالات. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھو تو تم کبھی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوگے. میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایک مزاج بنائے اپنا کہ میرا چونکہ اس پر ایمان ہے، میرا چونکہ یقین کامل ہے، مجھے اس پر ڈٹنا ہے، کمزوری نہ دکھائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماحول میں تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں. یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا. انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی. اس ماحول کے اندر حق بات کہنا، آپ بات کو سمجھیں، آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہیں. وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے. حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی. فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں. شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا. اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفری یا رسومات بھی کرتے ہیں. حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے. اتنی کھول کی بات، اتنی واضح بات. آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے، آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں، مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے، مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟ بھائیو یاد رکھیے، آپ اپنے دین کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں. یہ نہ بڑا دیندار آدمی ہے جی، کیا دینداری ہے، محفل بڑی صحیح کراتا ہے. تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو. ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے. ہاں محفل والے دن تو دھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں کسی سے.
کہتے ذرا ادھار دینا، میں نے محفل پہ جانا ہے. یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں. پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، چاروں جانب سے گھیرا جا رہا، اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو، آپ ڈٹیں کہیں میں نہیں کرنے دوں گا. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے، وہ تکلیف دہ ہے. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو معاذ اللہ. تو مجھے کہنے لگے میں تو پتہ ہے میں تو بڑا زور لانا، بچے نہیں مان دے. میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے. بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا، کون مرضی کرنے دیتا؟ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں مانی تو نکل جا گھر سے. لیکن مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے، لیکن اگر شریعت کی نہ مانے، سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے. تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں آپ، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے. ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض. اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو. تہمت والی جگہ سے بھی بچیں. میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں. آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ میں دلیر نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا. ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. بڑی نشست پر بھی آپ برا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا. جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے، پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھے نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے، حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو. ہاں، کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو. شک والی جگہ سے بھی بچا جائے. نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے. ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ. حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں. محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے روئے. حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ. آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے. آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدی ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے. تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں. تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے،
اس سے خوشبو آتی، وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے۔ یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے، وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی۔ تہمت والی جگہ سے بچنا ہے، آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے، آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ بڑی جلدی، وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں۔ بھائی آپ اٹھنے لگے، مہربانی کریں نظم تو نہ خراب کریں۔ بھائی ادھر دیکھیں میری طرف جی، بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں، اتنی جلدی نہ ڈالا کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا نا، تھوڑا موقع دیا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں۔ وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے لے آتے ہیں اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر زاویے۔ یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو، ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں، اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات۔ اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو، اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں۔ تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا، پھر 5-5 منٹ بعد کر، اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا، اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپے اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کر لیں۔ لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں، تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں، کسی سے نہیں، سب کی ویڈیو بن گئی، پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی، وہ ڈالنی بھی لازمی ہے۔ پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو، سلام نہیں لی۔ بھئی اب وہ ماحول ہی نہیں تھا، روک ہی نہیں سکتے تھے۔ اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں، پیچھے رش ہے، خالی کریں گیٹ کو۔ تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی، اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی۔ پوری بات ہی نہیں سنی، تھوڑی سی پیچھے سے کاٹ لی، تھوڑی آگے 2 جملے لے لیے، تنقید شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قراء سے معذرت کے ساتھ، لکھا ہے کہ 2-4 اچھے قراء نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان قراء کے نا عالم صاحب کے کچھ مستحب قواعد درست نہیں تھے، تو وہ لوگ دیر نہیں نہ کرتے، فوراً کہنے لگے ایڈے بڑے عالم نے تو قرآن بھی نہیں ٹھیک پڑھنا ہوں۔ اسی وقت میں نے پہلے کہا قراء سے معذرت کے ساتھ، اور ویسے چونکہ تھوڑا شاعری سے دلچسپی رکھتا ہوں تو لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، پر وہ تنقید کر دی، منٹ نہیں لگایا، دیکھو جی یہ تو اتنے بڑے ہیں اور قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا۔ تو نماز مکمل کر کے نہانے چلے گئے، تو کرتے وغیرہ اتار کے انہوں نے رکھا اپنا قمیض، تو وہ شیر اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ بڑی عجیب حالت ہو گئی، کتنی کو دیر پانی میں بندہ رہ سکتا ہے، ٹھٹھرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ شیر کا ان سے پیار کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا۔ چلیں آپ کرامت نہ بھی کہیں تو کچھ جانوروں سے پیار نہیں ہو جاتا؟ آج بھی لوگوں نے رکھے نہیں ہوئے جانور، وہ پیار کی کہندے نے انونس ہو گیا، گجایا ہے، تو وہ
پیار تھا تو وہ شیر اوپر بیٹھا کپڑے لے کے، تو حضرت نے شیر کو اشارہ کیا ادھر آنا، دم ہلاتا آ گیا، قدم چومے، تو فرمانے لگے ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے. اور پھر وہ کپڑے ان کو تھمائے، کرتے ان کو دیے، اور وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتہ کیا جملہ کہا اس بزرگ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں نے بڑے خوبصورت میٹھے اور سونے لفظوں میں کہا، مولانا آپ نے لفظ سیدھے کیے، ہم نے دل سیدھا کیا ہوا. تو سارا وقت صرف جملے ٹھیک کرنے، جلدی نہ کریں تنقید کرنے میں، تھوڑا سا نا وقت تو دیں. ہم نا بہت جلدی کرتے ہیں، پوری بات کا بھی نہیں پتا ہوتا، پوری تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن تنقید کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ نے ناراض نہیں ہونا، ان کے پاس اچھی خبر ہوتی کوئی نہیں بیچاروں کے. وہ جب بھی بات کریں گے کوئی مایوسی والی بات کریں گے، کوئی خوفناک. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہے، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں. کہتے سنا ہے. تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں. اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے. کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے. جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دی. ہم نے جب 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی. سیلاب. آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے، یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے. میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا صوفیاء کا دیش ہے. اس دیش کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے. اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے. میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں. اور آخری گزارش یہ کی ہے، تنقید کرنے میں جلدی نہ کریں. یہ سارا میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن، ان کی وجہ سے، چونکہ ان کے نام میں رضا آتا ہے تو اس وجہ سے اس یوم کو یوم رضا کہتے ہیں. اور یہ صفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس کی 25 تاریخ کو آپ نے دار فنا سے دار بقا کی جانب رخصت فرمائی، اور اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں وہ بطریق احسن انہوں نے نبھائیں. ان کو اللہ رب العزت نے ایسا قبول عام بلکہ قبول تام نصیب فرمایا کہ شرق اور غرب آپ دیکھیں، ہر جہاں میں اعلیٰ حضرت کا نام گونج رہا ہے اور بج رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے بڑی عزت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ نام لیا جاتا رہے گا. آج ہم اس شخصیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یاد رکھیے، یہ اسلام کے مزاج میں ہے کہ اپنے محسنوں کو وہ یاد رکھتے ہیں. آپ احد کے میدان کو دیکھ لیں، نبی پاک ہر سال ان کے شہیدوں کے مزارات پر جایا کرتے تھے کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے بڑے ہوتے ہیں ان پر بھی، یعنی ان کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ نے جتنے محسنین ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو مبارک شخصیت ہے، آپ ذرا مہربانی فرمائیں گے سٹیج پر، مہربانی فرمائیں گے، آپ ذرا تشریف فرما ہو جائیں یہاں پر. گرامی قدر حضرات، یہ رکھ دے میرا اونچا نہ بولو، رکھ دے، اللہ خیر سلام، پیچھے ہو جاؤ سارے. نعرہ حیدری. گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کے مشہور ہونے میں چند چیزیں بڑی ظاہر و باہر ہیں. پہلی بات، کوئی بھی شخصیت ہوتی ہے اس میں چند خصوصیات ہوتی ہیں.
آپ سابقہ مجددین کو بھی پڑھ لینا تو ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان کے زمانوں میں 5 سے 9 فتنوں کا علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں یا 5 یا 4 یا 8 یا 9 فتنے تھے جن کا انہوں نے مقابلہ کیا، وہ مجددین تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے میں علماء نے جو گنتی کی ہے وہ تقریباً 70 کے قریب فتنے تھے جن کا مقابلہ تنہا امام احمد رضا نے فرمایا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تجدید سے ہے کہ وہ دین کے چہرے پر پڑنے والی گرد کو اپنے علم و عمل اور اپنے زور بیان اور زور قلم سے ہٹا کے جو دین کا چہرہ ہوتا ہے اس کو نکھار کر سامنے واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ تقریباً 70 کے قریب فتنے تھے جن کا تنہا امام احمد رضا نے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی شہرت ملی کہ کیا عرب، کیا عجم، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا بنگال، کیا پاکستان، کیا سندھ، کیا ہند، ہر جگہ پر امام احمد رضا کی تصانیف کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ میں اعلیٰ حضرت کی جو تحقیقات ہیں بالخصوص عقائد کی دنیا میں، ان کے سامنے بھی لوگ یقین فرمائیں داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو 1400 سالہ فکری عقائد تھے ان سب کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا فکر رضا پہ اکٹھے ہو جائیں، تو بعض یہ کہتے ہیں جی جو ان سے پہلے تھے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا یہی تو تم نے سمجھا نہیں ہے۔ فکر رضا کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ فکر رضا کا مطلب یہ ہے کہ عقائد صحابہ کا امین احمد رضا ہے، عقائد اہل بیت کا امین احمد رضا ہے، عقائد مجددین سابقہ کا نائب اور امین احمد رضا ہے۔ پوری قرآن اور حدیث میں جتنے عقائد بیان ہوئے ان کی تسہیل بیان کرنے والے کا نام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی فکر نہیں دی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی فکر دے دی جو فکر رضا کو نیا راستہ ہے۔ یہ 1400 سالہ جو عقائد ہیں ان کے ارد گرد باڑ لگانے والے کا نام امام احمد رضا ہے، اور ان کے اوپر ہر طرف سے اٹھنے والے فتنوں کو کلا کما کر کے رد کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے۔ تو فکر رضا کا یہ تھوڑے مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا عقیدہ دے دیا ہے، اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے بالکل عقائد اور تحقیقات اور فقہیات کے ابواب کو بند کر دیا۔ بھائی جان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے عقائد کے باب ہیں ان کی تشریح جو 14 سالوں میں تھی ان کو بچا کر، سلجھا کر، سمجھا کر امام احمد رضا نے پیش کیا ہے، اور اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ میں نے کہا میری جان عقیدہ جو ہوتا ہے نا یہ 1400 سال سے طے شدہ ہے، اور قیامت تک کے لیے وہی عقیدہ رہے گا جو نبی پاک نے دیا تھا، کیونکہ عقیدہ قرآن سے نکلتا ہے۔ جب قرآن نہیں بدل سکتا تو عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے آنکھیں بند ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ وہ دیا ہے جو بدل سکتا ہی نہیں۔ آپ اس پر آنکھیں بند نہ کریں تو ہم کھول کیسے سکتے ہیں؟ اور ایک منٹ یہاں پر یہ سنیے گا، اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر جو ہماری آنکھیں بند ہیں نا، اب اس جملے کا بھی لطف شاید کوئی لے گا اور امیدیں لیں گے، اس پر ہم نے آنکھیں بند کی ہیں تو بد مذہبوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں نا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس پر جو آنکھیں بند ہیں یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ کی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہم نے آنکھیں بند کی ہیں تو دشمنوں کی آنکھیں کھلی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں، چونکہ عقیدہ قرآن سے نکلتا ہے، نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ عقیدہ بدل سکتا ہے، نہ قرآن میں تزلزل اور تذبذب ہے نہ عقیدے میں ہے، نہ قرآن میں آ سکتا ہے نہ عقیدہ میں آ سکتا ہے۔ تو یہی کام تو احمد رضا نے کیا ہے، اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ عقائد قرآنیہ کی تشریح بیان کی ہے کہ جب ادھر دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ عقیدہ بدلنا چاہتے تھے، بڑے بڑے مولوی کانگریسی تحریکوں میں چلے گئے، عقائد پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے، انکار علم غیب نبی کا فتنہ آ گیا، سوائے موتا کے انکار کا فتنہ آ گیا، میلاد پر قیام و سلام کا فتنہ آ گیا، اور اسی طرح جو اذان ثانی جمعہ کی ہے مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو اس کا فتنہ آ گیا، نبی پاک کے نقش نال سے فیض لیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ فتنہ آ گیا، اسی طرح نبی پاک کے تبرکات سے فیض لینا یہ فتنہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ان سب کا رد کر کے بتا دیا جو نئی راہ نکالے گا وہ بدعتی ہے، اور جو صحابہ کے نظریات پہ رہے گا وہ اصلی سنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا راستہ نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے جملہ مبتدعین اور جملہ متدینین ان سب کا راستہ بند کر کے ہم سب اہل سنت کو چوکھٹے مصطفیٰ تک پہنچا دیا ہے۔
اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا راستہ دے دیا ہے. آپ ایک بات بتا دیں عقائد کے باب میں اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی چیز پیش کی ہو. ویسے تو فقہ کے اندر بھی کمال یہ کر دیا کہ جب تیمم کی بات آئی بہت سارے آپ فقہا کو پڑھ کے دیکھیں تو وہ چیزیں 20 کے شاید زیادہ نہ جا سکیں. اعلیٰ حضرت نے 150 چیزیں شمار کروا دی جن کے ساتھ بندہ تیمم کر سکتا ہے, اور جن سے نہیں کر سکتا 250 چیزیں آپ نے شمار کر دیں. تو پر ماننا پڑے گا احمد رضا یہ احمد کی رضا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے امام احمد رضا کو پہلے ہم نے سمجھا ہی نہیں. کئیوں نے بطور شاعر تعارف کروایا, کئیوں نے بطور مصنف تعارف کروایا, اور کئیوں نے بطور مدرس تعارف کروایا, اور کئی بد نصیب اور جاہل اور احمق اور بے وقوف اور یتیم العلم وہ ایسے نکلے. انہوں نے کہا کہ یہ جو احمد رضا ہے یہ تو صرف کفر کے فتوے لگاتا ہے. اور میں نے کہا لعنتیو ایسی بات نہیں ہے. احمد رضا وہ ہے جو ناموس مصطفیٰ کا محافظ بھی ہے. احمد رضا وہ ہے جو ناموس صحابہ کا محافظ بھی ہے. احمد رضا وہ ہے جو ناموس اہل بیت کا محافظ ہے. احمد رضا وہ ہے جو قرآن میں تفسیر بالرائے نہیں ہونے دیتا. احمد رضا وہ ہے جو حدیث کے اندر التباس نہیں آنے دیتا. احمد رضا وہ ہے جس نے فقہ کے مسائل کو کھول کر بیان کیا. احمد رضا وہ ہے جس نے اولیاء کی عزتوں پہ پہرا دیا. احمد رضا وہ ہے جس نے ہندو ہو, آریہ ہو, سکھ ہو, کافر ہو, بت پرست ہو, مشرک ہو, ان سب کا رد کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا سر فخر سے بلند فرمایا ہے. امام احمد رضا وہ ہے شاعری کے میدان میں الگ رتبہ رکھتے ہیں, تفسیر کے میدان میں الگ رتبہ رکھتے ہیں, حدیث کے میدان میں الگ رتبہ رکھتے ہیں. اور کمال یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیے, میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر جو ٹوٹل سوال اعلیٰ حضرت سے کیے گئے وہ 6 کم 4500 سوال ہیں. کتنے ہیں؟ 6 کم 4500 سوالات اعلیٰ حضرت سے کیے گئے. اے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی بات سننا. فرماتے ہیں میں نے, دوستان گرامی ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن, آپ کی دینی خدمات کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ ہر بدعتی کا منہ آپ نے بند کیا ہے, جس کی وجہ سے آج سارے بدعتیوں کو تکلیف ہے امام احمد رضا کا نام لینے. اور یہی بات ہے, میں ایک مرتبہ اسلام آباد گیا تو مجھے ایک سید زادے ملے, مجھے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا کرو کہ امام احمد رضا کو دل میں لے کے آؤ. تو میں نے کہا شاہ جی مجھے یہ بتلائیں کہ آخر یہ کیوں کر, مجھے کو دلیل دو تاکہ میں سمجھاؤں. فرمایا ان کو بتاؤ کہ ایک سید زادہ کہتا ہے احمد رضا رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے جس دل میں آ جائے وہاں نہ صحابہ کی گستاخی آنے دیتا ہے نہ اہل بیت کی گستاخی آنے دیتا ہے. یہ ہے امام احمد رضا. اور ایک سید زادہ میرا دوست ہے ملتان شریف میں, ڈاکٹر نقیبی شاہ صاحب, وہ مجھے کہنے لگے یہ بھی بتایا کریں کہ جو امام احمد رضا ہے نا, جیسے موٹر وے کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے, بندہ پرسکون اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. جو امام احمد رضا کے قدموں میں آ جائے, ارد گرد باڑ ہے, کوئی بد مذہب تنگ نہیں کرتا, بندہ سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. تو آگے بڑی پیاری تشریح کرنے لگے ڈاکٹر صاحب, مجھے کہنے لگے انہوں یہ بھی دسو کہ یہ کتا بلا کوئی بات ٹپ پاوے نا تے مردہ بڑا پیڑا جے, تے جے کوئی یہ بات ٹپ کے امام احمد رضا علی وڑن دی کوشش کرے تے باندا کتا ہی جے پھر وہ دا حال ہی ہوندا ہے. آج دیکھ لیں کتنے بندے ہیں جو احمد رضا کی لائن سے بھٹکے ہیں اور اب مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے کہا یہ امام یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. یہ نہیں ہو سکے گا. امام احمد رضا کا قصور کیا ہے کہ آپ نے تمہیں حضور کا عشق سکھایا ہے, آپ نے وفاداری سکھائی اور آج لوگ مخالف ہو گئے. امام احمد رضا نے یہ فرمایا کہ جب کوئی ہے گستاخ کے اس سے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے. یہ جملہ منافقین شیاطین ان کو یہی تو تکلیف ہے. امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں صرف نعت خانی نعت پڑھنے تک, جی سارے بسم اللہ پڑھو تو نعت پڑھو تو اچھی پڑھو, میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھنا ہے. وہ کلام پڑھنا لیا غیرت اعلیٰ حضرت عمل کدو کرنے, اعلیٰ حضرت کی غیرت پر بھی تو عمل کرنا. اور میری بات لکھ لو, اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ عقیدہ اہل سنت کے محافظ کا نام ہے. اور یاد رکھیے, ادھر دیکھیے میری طرف, میں بات سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو. جو بندہ عقیدے سے ٹکرا جاتا ہے, لکھ لو میری بات آپ حضرات, وہ بندہ ہمیشہ ہار جاتا ہے, عقیدہ ہمیشہ جیت جاتا ہے. بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو آج پوچھتا کوئی نہیں.
اور سامنے چند بندے ہوتے ہیں اور چبڑ مارنے والے کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا سمندر. میں کہا ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ ہے جو آج پیر آفتاب صاحب کے مدرسے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے دیکھو یار, پیر آفتاب صاحب بظاہر اگر دیکھا جائے تو دین کے خادم کا نام ہے, انتہائی منکسر المزاج شخصیت ہے, ہمارے پیارے بھائی ہے, لیکن دیکھو نا بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہوتا ہے نا کوئی بہت بڑے عالم ہیں یا بہت بڑے مقرر ہیں یا بہت بڑے مدرس ہیں, ایسی بات تو نہیں, لیکن اس کے باوجود اتنے بندے آپ کیسے آ گئے اور ابھی عاشق آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے مالکوں سے مخلص ہے. اور بابا جی رضوی صاحب کہا کرتے تھے مالک پھر نوکران دی کانڈ لگن دین دے. اے دیکھ لو آج میں بات آپ کو یہ بتلا رہا ہوں, امام احمد رضا وہ کیسی شخصیت ہے. تقریباً 4500 فتوے آپ سے پوچھے گئے اور اس میں بھی فرماتے ہیں یہ وہ تھے جو نظر آ گئے, کئی ایسے ہیں جن کی اصل کاپیاں وہ غائب ہو گئیں, وہ مل نہ سکیں. یہ 4550 بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہتے ہیں ان 4550 میں سے 1068 فتوے اعلیٰ حضرت سے جو پوچھے گئے وہ پوری دنیا کے علماء نے پوچھے ہیں. 1068 فتوے دنیا کے علماء نے پوچھے ہیں, اور ان فتوے پوچھنے والوں میں یہ آپ کا ڈیرہ غازی خان بھی شامل ہے, یہ آپ کا راجن پور بھی شامل ہے, یہ خواجہ غلام فرید صاحب بھی شامل ہیں, یہ مکھڑ شریف بھی شامل ہے, یہ گولڈا شریف بھی شامل ہے, یہ آپ کا لاہور بھی شامل ہے, کیا دہلی ہے, کیا افریقہ ہے, کیا امریکہ ہے, یہ سب کچھ شامل ہے. بلکہ امریکہ میں ایک مرتبہ ایک سائنسدان, میں دان نہیں کہہ رہا, سائنسدان, اس نے یہ کہہ دیا کہ دسمبر کے اندر ایک بہت بڑی اندھیری آنے والی ہے, سارے بندے غارے بنا کے چھپ جاؤ ورنہ کوئی نہیں بچے گا. اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ پہنچا, میرے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا, فرمایا اس دن یہ تیز ہوا بھی چل جائے تو سانو احمد رضا کون آکھے گا. اب ادھر اس کی تحقیق ہے اور ادھر احمد رضا کا فتویٰ روڑا پہ گیا. ایک مولوی نے گل کی تھی, اب جو زوفل اعتقادی والے تھے وہ تو بڑھ گیا کھڈا دے بیچ, امام احمد رضا کے چند دیوانے سڑکوں پر نکل آئے اور کہنے لگے کڈو اپنے سائنسدان نو, ہوا وہی ہے جو احمد رضا نے کہا ہے. یہ ہے امام اہل سنت, ایسے ولی کامل. چونکہ آپ علم جفر کے بہت بڑے ماہر تھے, یقین فرمائیے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک بد مذہب یہ بہت بڑا رئیس تھا, اس کی بیوی تھی, یعنی وہ خود نہیں تھا, اس کی بیوی تھی, اور وہ رافضیہ تھی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس نے نا اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خان وادے میں ایک پیر صاحب ہیں جن کا نام ہے, بس ٹھیک ہے بیٹھ جائیں آپ بیٹھے رہیں تو یہ او ٹھیک ہے یار, اللہ دیا بدیا اللہ پھر ٹھیک ہے ہوں راضی ہیں. ایک منٹ مجھے ٹائم دیجئے. اس نے سوال لکھوایا حضرت سید مہدی حسن شاہ صاحب کے ہاتھ نا, یہ آپ کے خان وادے کے ہیں, کہنے لگے جی اے ساڈی بی بی ہے تے اے بڑی بیمار رہندی ہے تے اے ساڈے کو منن والے نے تے انہاں نے آکھیا ہے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اور جیسے سفارش ہوتی ہے کوئی صاحبزادہ حمید الدین صاحب کو کہے یہ سفارش کر دیں, اب ہمیں کیا پتا گھر کی بیبیوں کا کیا حال ہے, پر اعلیٰ حضرت کا پتا کیا کمال تھا, جدو وہ پرچی ہونا کل گئی نا تو اعلیٰ حضرت ایسے اللہ کے ولی تھے, پرچی دیکھ کے پتا چل جاتا تھا جس نے لکھی ہے وہ صحیح المذہب ہے یا بد مذہب ہے. کیا بات, یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی. اعلیٰ حضرت صاحب نے نا اگے جڑا جواب لکھیا ذرا غور دے نال سنیا جے, سانو کہندے ہو کہ ایڈے سنی پکے بن دیو, وجہ کی سن. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا صاحبزادہ صاحب ان کو کہہ دے سنی ہو جائے شفا پا جائے گی. چاس نہیں آئی سنیو, اور ٹوبے دے سنیو پکے سنی بنو. سمجھ آ رہی ہے نا. فرمایا یہ سنی ہو جائے شفا پا جائے گی. جو بی بی سی تو پتا بیبیاں دی پھر تھوڑی جی بس اوقات اپنی آئی تے آ جان تو آکڑ بھی بڑی ہوندی ہے نا. وہ کہنے لگی میں اپنا مذہب نہیں چھڑنا. امام احمد رضا نے فرمایا جی ٹھیک ہو جائے گل تو کچھ نہ ہوئی. اچھا ہوا کیا, اس نے پھر پرچی لکھوائی, اے دسو پھر میں مرنا کدوں ہے, تو آپ نے جو بتایا نا اس کا لفظ میم لکھ دیا. انہیں بندے کٹھے کی تھی بے میم دا مطلب کیا ہے. ایک بندہ بولیا کہ نا مینوں لگدا ہے تو محرم چ مرنا, وہ پھر محرمہ چ ہی مری سی جناب. سمجھ آ رہی میری بات کی. تو کہنے کا مقصد یہ اعلیٰ حضرت کو پتہ چل جاتا. آپ فتح رضیہ پڑھ کے دیکھیں یار کیا کمال جھلک ہے علم کی. ادھر دیکھیں اعلیٰ حضرت کو نا ایک پورے صفحے کا سوال لکھا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت جواب میں کہتے ہیں نہیں, پورے صفحے کا سوال ہے کہتے ہیں ہاں جی نہیں. توجہ فرما رہے آپ حضرات. اچھا ایک سوال غلام قادر بیگ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے استاد ہیں, انہوں نے لکھ دیا. کسی بندے نے اعتراض کر دیا درود تاج پر, انہوں نے کہا امام احمد رضا آپ میرے شاگرد تو ہیں لیکن بہت بڑے عالم بھی ہیں. اے بندے نے سوال کیتا تھا کی جواب ہے. اعلیٰ حضرت کا پھر قلم آیا جوش میں, آپ نے پھر جب قلم اٹھایا 100 آیات تو یہ بات 300 حدیثاں لے کے پوری کتاب لکھ چھڑی. وجہ کیا تھی؟ فرمایا جب عوامی بندہ سوال کرتا تو اس کو اس کے مطابق جواب دیتے, جب عالم پوچھتا تھا تو پوری کتاب لکھ کے جواب دے دیا کرتے تھے. بلکہ تمہیں میں ایک واقعہ سناؤں اور یہ بھی آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے.
बंदे का नाम है सिराजुल फुकहा, सिराजुल उलमा। मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ए खानपुर है, जरा पढ़े आजे। मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप ना इब्तदा में दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे और बड़े फाजिल थे, और उस्ताद यही कहते थे अहमद रजा को नहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ा बिदती है, ये मज़ारात पर तवाफ और सजदा ताजीमी को जायज़ कहता है, ये मिलाद के बारे में बड़ी खुराफात का हुक्म देता है। खैर उस्ताद जैसे बताए बस औकात शागिर्द वैसा हो जाता है। ये कहता है कि मैं ना मीरास का बड़ा माहिर था, ज़विल अरहाम का जो चौथा बाब था उसमें मुझे लग गया मुतशाबा। अब असबात की ज़विल अरहाम बनाए, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब हुआ क्या, कहते हैं मैं एक उस्ताद ने पूछा, दूए ने पूछा, सहारनपुर, अम्बेठ में और जहां जहां थाना में मैंने भेजा, लेकिन वहां से जनाब थाना से मुराद थानवी है, सिटी थाना नहीं है, आहो ए थानवी हाल भेजा, लेकिन कोई इस मसले को हल ना कर सका। कहता एक दिन ना मैं कलियां बैठा सी, मेरे दिल ने एवं गल करी, उन्हें आख्या एक बार अहमद रजा नहीं पूछ के देख ला ना। उस्ताद तो कहते ही रहते पूछना। कहते मैंने खत लिखा और मैंने कहा जी ये मेरा मसला है तो ये हल कीजिए। अब मैं काश के समझा पाऊं, अब स्टेज वाले बोले तो अवाम बोले, वरना नहीं। आला हजरत के पास खत आया ना तो आपने फरमाया ए खत जरा महीने में ना, मैंने कहा बलियां पता चल जाता किसने लिखा है। आपने जब उस खत का जवाब लिखना पता चल गया कि ये बंदा मजहब है, और ये भी पता था कि बंदा बहुत बड़ा आलिम भी है, फाजिल भी है। उसने सलाम लिखा था ना, आला हजरत ने सलाम का जवाब नहीं दिता, फरमान लगे वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हाय ओए सदके जावा, ओए हाय ओ तुहाडी चुप तो सदके जावा। तुहानू मैं समझ, एदा मतलब है बाद मजहब सलाम करे तो वालेकुम सलाम नहीं कहना चाहिए, ओनू कहना चाहिए सलाम ओदे उत्ते होवे जेड़ा हिदायत आला है। आला हजरत ने जवाब वो दिता कि ओनू पता लगे, यानी सीधा टेस्टर लाया ना चल के करंट तेनू अगे जो जवाब शुरू किया, कहने लगे सायल फाजिल हदाहुल्लाहु ताला। हाय 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 हाय, कहने लगे साइल है फाजिल पर अल्लाह इन्हों कदी हिदायत दे छड़े ते चासी आ जाए। आपने सवाल का जवाब दिया और फरमाया, अगे सुने, डबल टिकटा ला के कलो, डबल टिकटा टाइम दे नाल जवाब अपने, हो सकता है मेरे जुमले उसे हिदायत दे दे। अहमद रजा का खत पहुंचा, मौलाना सिराज अहमद खानपुरी कहता पढ़ा, सलाम का जवाब पढ़ते मैं हिल गया, तो जदों हदाहुल्लाह पढ़िया ते मैं उस वेले दियाबना ते लानत कर ली थी, अहमद रजा दा नौकर बन गया सी। समझ आ रही है? ये है मेरे इमाम अहमद रजा। ये लोग कहां बैठे हुए हैं? इन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है, अगर कोई बंदा इधर देखें नजम की सूरत में सवाल करता है ना, तो आला हजरत नजम में जवाब देती है। आप फतावा रज़विया में पढ़ लो, अशार लिख के उसने सवालात किया, आपने अशार में जवाब दे दिया। उन्हें फारसी लिखी, आपने फारसी में जवाब दिया। उन्हें अरबी लिखी, आपने अरबी में जवाब दिया। उन्हें अरबी नात लिखी, यानी अशार में सवाल, उसमें जवाब दे दिया। फारसी नज़म में लिखा, फारसी नज़म में जवाब दे दिया। बंदे ये कहा करते थे कि ये कैसे हुआ। एक दिन सैयद अयूब अली शाह साहब और बाज़ों ने और एक सैयद ज़ादे का नाम लिखा आला हजरत के पास आए और आके कहने लगे, ए इमाम अहमद रजा, एक बड़ी अजीब खबर आ गई। कहा क्या? अंग्रेज ने एक मशीन बना डाली है, उसके अंदर जो भी सवाल डालो वो जवाब देती है। उदो नवा नवा कैलकुलेटर आया सी, जमा तफरीक वाला बेली, अलजबरे शबरे को नहीं, ये तो सारा कुछ बात की पैदावार है। तो जमा तफरीक आ गया, ऐसा आला आ गया, मशीन आ गई, जेड़ा सवाल विच पाओ वो जवाब फौरन कट के दिंदा है। काश के मैं समझा पाया तो ये पूरा साल ये गवाह रहेगा, ये ग्राउंड आपकी सुभान अल्लाह का। इमाम अहमद रजा कहने लगे, एक मशीन मैनू भी मदीने लभी है, जेड़ा सवाल पाओ मैं भी जवाब कट के उस वेले दे छड़दा हुन्ना। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, गल सुनिया जे। तो वो सैयद साहब कहने लगे, अहमद रजा केड़ी मशीन है? आपने सीने दे बटल खोने, फरमाया आ मशीन है। आ तो है कि कोई नहीं है आप हजरात की ना, जज़ाकल्लाह। तो आपने फरमाया ये मशीन है। सैयद साहब उठे और अहमद रजा का सीना चूमने लग पड़े। मैं कहा सईदा नू भी पता है कि साडे दर दा नौकर पक्का अहमद रजा ही है ना। मैं कई सादात के बारे में हिस्ट्री जानता हूं, जब वो बरेली शरीफ से हजूर गुजरते गाड़ी में या ट्रेन में उठ के खड़े हो जाते, मैं जानता हूं, ये तारीख में ना हो मैं हाजिर हूं, उठ के खड़े हो जाते। मुरीद कहने लगे, हमने 3 मरतबा गौर किया, जब बरेली शहर से आप गुजरते हैं ट्रेन से, आप उठ के खड़े हो जाते हैं। फरमाया मैं क्यों ना उठ के खलोवा, तुहानू नहीं पता इथे अहमद रजा बैठा है जेड़ा मेरे नाने दी दीन ते पहरा दिंदा है, ते ओ कदी बैठा ही नहीं, ओदी इज्जत वास्ते सैयद ज़ादा भी खड़ा हो जाता है।
یہ ہے امام احمد رضا. ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے امام کا مقام کیا ہے اور رتبہ کیا ہے. میرے عزیز، کئیوں نے صرف شاعر تک ان کو رکھا، کئیوں نے مفسر اور محدث تک رکھا، کئیوں نے صرف فتویٰ لگانے والے تک رکھا. حقیقت یہ ہے اعلیٰ حضرت ایک مفسر بھی ہیں، ایک محدث بھی ہیں، ایک فقیہ بھی ہیں، ایک مجدد بھی ہیں، ایک مقرر بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے مدرسے کے ناظم بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بہت بڑے درویش بھی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء مجازیب آپ کے پاس آتے، لیکن جب احمد رضا کو دیکھتے تو بالکل کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے. آپ کے دور میں ایک بزرگ تھا مجذوب، یہ دا نام سی سائیں دھوکے شاہ. کیا تھا؟ سائیں دھوکے شاہ. سائیں دھوکے شاہ اس لیے کہتے تھے یہاں نظر آتا بندہ دوبارہ ویکھدا غائب ہو جاتا سی، وہاں نظر آتا بندہ ویکھدا غائب ہو جاتا سی. اے جیڑا جیلم چ کمرے چ بنیا بابے شاہی کو نہیں تکڑا ہو. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تینوں بھی دساں بابے کی ہوندے نے، بجے دا ہووے ہی کوئی نہ. پہلو بھی اسے گل تے ایک مولوی نو بڑی تکلیف ہوئی سی نا، ہاں تو بک بک ابھی بھی کہہ رہے تینوں محفلاں جو کرنا چاہیے. میں کہ ہن سنیاں نے کڈیا کہ نہیں اپنی صفاں دے وچوں؟ ہوندا پیا کہ نہیں ذلیل ہوندا پیا؟ یہ میں نہ بولتا، لیکن وہ محفل میں ایک بابے کو اٹھایا جو کملا تھا، اس پر بکواس کی ہے. حالانکہ اس بزرگ نے وہاں پر ابانیان محفل نے پوری وضاحت کر دی، لیکن گھٹیا لوگ، حاسد لوگ، کمینے لوگ، بے حیا لوگ اور نظر اور فکر کے بغیرت لوگ پھر نہیں کھڑے ہوتے، اور پھر جب ہم بولتے ہیں تو چیختے ہو. اب میں نے کہا پہلے رضا کی مار تھی، اب غلام رضا کی مار ہے. ایسے ہی ذلیل ہو گئے. اب تم چیختے ہو نا تو ہم تمہاری چیخوں کو انجوائے کرتے ہیں. دیکھو کیسے عقیدے کی غداری نے تمہیں تنہا کر کے مارا ہے. خوشیوں غمیوں میں بھی تنہا رہ گیا، سوائے منافقت و دستا کچھ نہیں. اور دیکھو یہ پیر آفتاب قادری کو ایک سے ایک بڑھ کے ہیرا عالم نظر آ رہا ہے، سید نظر آ رہا ہے. پتا چلا جو عقیدے پہ کھڑا ہو جائے اوے اودی کانڈ خالی نہیں ہوندی، اور جو منافقوں کے ساتھ آ جائے پورے شہر میں مالک ذلیل کرتا ہے. اور پتر ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنا میرا بھی حق بنتا ہے. پتر زبان ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا کریں پھر لوگ چیختے بہت زیادہ ہیں. انہی چیخا انشاءاللہ کچھ 1 مہینہ نکل دیں گے پھر نواں سبق صحیح پتر ہے. لیکن بات سنو، منافق نہ بنو، منافق عاشق بنو. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. تھکے تو نہیں ہے آپ حضرات؟ اب سنیے حضرات، اس بات کو سمجھیے. سائیں دھوکے شاہ، توجہ نہیں ہو رہی آپ کی، سائیں دھوکے شاہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے. آپ تھک گئے مجھے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جمعہ پڑھایا تو اس کے اندر تقریر آپ نے یہ فرما دی. آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی پاک کی جو سلطنت ہے زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی ہے. تو اس نے کہا ہمیں تو نہیں نظر آوت ہے، ہمیں تو یہ نظر نہیں آتی. تو اعلیٰ حضرت صاحب کو لوگوں نے بتایا، فرمایا اسے نظر آئے چاہے نہ آئے، میں نے جو کہا ہے وہ حق ہے. ان کی یہ بھی کرامت تھی جو مخالفت کرتا تھا اس کا نقصان ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت کا بیٹا چھت پر کھڑا تھا، وہ پاؤں پھسلا نیچے گر گیا. گھر کی خواتین آپ کو پتا تھوڑا حساس ہوتی ہیں، کہنے لگی وہ ویکھے نا بزرگ دے خلاف تو عقیدے دے گل کیتی ہے تو ویکھ لو بچہ ڈگ پیا ہے. فرمایا میری ساری نسل بھی ڈگ پوے، میں حضور دی عظمت دا جھنڈا تے تھلے نہیں نہ آن دینا. اے تو کوئی گل نہ ہوئی نا، انج نہیں ہونا. اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ مجذوب پھر بھاگتا ہوا آیا. فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندا جی ہمیں نظر آوت ہے، ہمیں نظر آوت ہے، ہمیں نظر آوت ہے، بس سانو نظر آ گیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا احمد رضا کیا مسئلہ ہے، پہلے اس کو نہیں پتا چلا، اب کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا میری ڈیوٹی ہے ہر ولی کو اگلی منزل دینا. جب یہ آیا تھا نا تو یہ پچھلی منزل پر تھا، جب یہ بات کر کے چلا گیا تو میں نے دعا کی کہ اگلی منزل پر آ جائے. پچھلی منزل پر اسے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جب اگلی منزل پہ گیا تو ہر چیز نظر آ رہا. پہلے مانتا نہیں سی، ہن منی بیٹھا ہے. یہ ہے امام احمد رضا، یہ ہے آپ کا کمال. اور میرے عزیز، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، ہمیں امام احمد رضا کو سمجھنا ہوگا. امام احمد رضا کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یقین فرمائیے، توجہ ہے تو سناؤں آپ حضرات کو بات. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو دین میں تجدیدی کارنامے فرمائے، یقین فرمائیے، کیا عورتوں کا قبرستان جانا تو کیا غیبانہ جنازہ پڑھنا، کیا قبروں کے اوپر چراغ جلانا تو کیا مزارات کی تعمیرات کرنا، قبروں کے گرد طواف کی صورت میں لوگوں کا گھومنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھنگ چرس پی کر یہ کہنا کہ یہ بھی ایک عشق کی دنیا ہے. اور اسی طرح یہ جتنے ہمارے ایصال ثواب کی محفلوں کے اندر 2 نمبریاں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ کھانا اور امیر کھا جاتے، غریب نہیں کھاتے. اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کا رد کیا اور بتایا شریعت کا مزاج اور ہے،
तबीयत का मिजाज और है, हम तबीयत वाले नहीं, मुस्तफा की शरीयत वाले हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, चूंकि अल्लामा प्रोफेसर खालिद मकसूद नूरानी साहब बैठे, आपने भी जरूर जरूर जरूर, आपका चूंकि नाम है तो ये नहीं हो सकता, मैंने जो पैगाम देना था वो दे दिया है। इमाम अहमद रजा के सच्चे वफादार और नौकर रहो, मैं आपको सही कह रहा हूं। इमाम अहमद रजा का नाम आए तो चुप करके अकीदत के साथ खड़े हो जाओ। जिन जिन ने इमाम अहमद रजा की लाइन को छोड़ा है, आप देखें वो कैसे जलील होते हैं, और अभी तो इब्तदा हुई है, आगे भी होंगे। इसी वास्ते हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये अल्लाह के कामिल वली हैं। समझ आ रही है? मुजद्दिद वक्त हैं, और अल्लाह ने जो आपसे काम लिया है तजदीदी काम है, यकीन फरमाए कोई बंदा सोच भी नहीं सकता जितना बड़ा काम इमाम अहमद रजा से लिया गया है। हम सबको चाहिए इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपकी तालीमात पर अमल पैरा हूं, और यही पैगाम आप पूरे टोबे तक हमारे भाई पीर मोहम्मद आफ्ताब अहमद कादरी साहब पहुंचाते हैं। आप देखें, एक बंदे ने इतनी मेहनत की, आज आप इतने लोग आए हैं, यकीनन इनका भी दिल खुश हुआ, हमारा भी दिल खुश हुआ, और वैसे भी हमें अपने इमाम के नाम पर इकट्ठा होना चाहिए। बेहतरीन इदारा चला रहे हैं पीर साहब, साथ में स्कूल सिस्टम भी है, और यहाँ गिरदो नवा में कई एक मसाजिद हैं जिनका निजाम आप, और इनके साथ इनके बड़े भाईजान मास्टर अतर साहब, भाई इजाज साहब और इनके दीगर बरादरान, इनका बड़ा एक गहरा ताल्लुक है ये सारे मुआमलात को लेकर चलने का। इन सब भाइयों के लिए मेरे अच्छे जज्बात और दुआएं हैं। अल्लाह करीम इनकी नस्लों को भी हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, और जिस मनहज पर ये दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह और बरकत अता फरमाए। और मैं ये समझता हूं कि ये सारा फैज पीछे से है तो मेरे अत्तार का ना जी, समझ आ रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने पीर भाई आफ्ताब साहब के लिए दुआ गूं, अल्लाह इनको बरकत दे। मेरी ख्वाहिश है हजरत मुफ्ती खालिद मकसूद नूरानी साहब भी कुछ मलफूजात जरूर इरशाद फरमाए। पीर साहब बिल्कुल